میں یہ جملہ بھی اکثر لازمی بولا کرتا ہوں، 40واں بندہ مسلمان ہے، نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں، سرعام کوئی عمل کرنے کی اجازت کوئی نہیں، ہر طرف سے مخالفت ہے۔ چند لوگ اپنے دین کو بچانے کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے ہیں۔ اس دور میں میرا یہ سوال ہے، کوئی بندہ کیسی لالچ ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام قبول کیا اس نے؟ بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان پر یہ الزام تراشی کرتے ہوئے یہ جملہ بولتے ہیں کہ وہ لالچ میں مسلمان ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے عرب کی سلطنت مل چکی ہوتی، پھر ابو بکر ایمان لاتے تو پھر شاید سوچا جا سکتا تھا۔ حضور کے پاس سارے عرب کی سلطنت موجود ہوتی، پھر عمر آ کر کلمہ پڑھتے، پھر تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ لیکن جس بندے کو ہر وقت اس کے ماننے والوں کو ڈر ہے ہمیں نقصان نہ پہنچایا جائے، اور حضور نے ہجرت بھی کس حال میں کی؟ قتل کے ارادے سے گھر کے باہر موجود ہیں۔ آپ اندازہ کریں ایسے حالات میں جس نے کلمہ پڑھا ہو وہ تو کوئی بدبخت ہی ہو سکتا ہے، جاہل ہی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ایمان پر شک کرے جس نے ان حالات میں کلمہ پڑھا ہو۔ اپنی جان، اپنا مال، گھر بار، بیوی بچے جس نے مشکل میں ڈالے ہوں لیکن کلمہ نہ چھوڑا ہو، اور پھر آج کوئی 1400 سال بعد اٹھ کر کہے کہ وہ تو ڈر کے ایمان لائے تھے یا وہ تو لالچ میں ایمان لائے تھے، تو اصل میں ہمیں حقائق معلوم نہیں ہے، یا ہم بھی وہی لکیر کے فقیر جو کسی مجلس میں سن لیا، کسی ذاکر کی زبان سے سن لیا، بس اسی پر ایمان لے آئے۔ کبھی بیٹھ کر سوچے تو صحیح، کبھی بیٹھ کر پڑھے تو صحیح۔ الحمدللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں جو ہماری محبت، ہماری عقیدت ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے صرف کہ ہم بس مانتے ہیں، سنی پیدا ہو گئے، سنی صحابہ کو مانتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں اکثریت اہل سنت کی اسی وجہ سے ہے کہ جب بھی کوئی بندہ نفرت کی اینک اتار کر دین کو پڑھے گا اس کو خود بخود پتہ چل جائے گا یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے تھوڑے ہوتے ہوئے بھی ارد گرد کافر مشرک زیادہ ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے بھی حضور کا ساتھ دیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور نہ کوئی آج ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے کوئی فنڈ آتا ہے، حضرت عمر فاروق کی طرف سے فنڈ آتا ہے، صرف کیا ہے، دین کو نفرت کی اینک سے نکال کر اتار کر جب پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ وہی لوگ ہیں کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یہ آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 64 ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، حسبک اللہ، محبوب آپ کو اللہ کافی ہے، آپ کی مدد کے لیے اللہ ہے نا، صرف رب، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب آپ کے لیے میں بھی ہوں، آپ کی اتباع کرنے والے یہ مومن بھی موجود ہیں۔ آپ کو میں کافی ہوں مدد نازل کرنے کے لیے، جب کافروں کے مقابلے میں جائیں گے مدد نازل کرنا میرا کام ہے، اور آپ کے ساتھ میدان میں کھڑے ہونا ان مومنوں کا کام ہے۔ تو بتائیں، غزوہ بدر پڑھے، غزوہ احد پڑھے، غزوہ احزاب پڑھے، کسی ایک جنگ میں آپ دکھا دیں کہ ان 3 صحابہ، ان کا اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ان پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق یا عمر فاروق پر اعتراض کیا جاتا ہے، ایک جنگ میں بتا دے کہ حضور کے ساتھ شریک نہ ہوئے، بہانہ کوئی بنا کر گھر میں بیٹھ گئے ہو، حضور کے ساتھ شریک ہو کر پھر جنگ کرنے کا حق نہ ادا کیا۔ اور غزوہ بدر کا وہ مجھے واقعہ یاد آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نے مشورہ لیا، بدر کے موقع پر 70 کافر مارے گئے، 70 کافر جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے، ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ اس وقت وہ پھر مسلمان ہو گئے، پھر مدینہ میں رہنے لگے۔ اب حضور نے پوچھا کیا کرنا چاہیے ان کا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، عرض کی حضور جو آپ فیصلہ کریں گے وہی آپ کا ہی فیصلہ مانا جائے گا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ دیا؟ یہ ہے وہ ایمان جن کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول بس، آگے کچھ بھی نہیں۔ عرض کی حضور ہونا تو ان کا حال یہ چاہیے، ہم میں سے جو مومن ہیں اور یہ جو کافر ہیں، ظاہری بات ہے ہر کوئی کسی نہ کسی کا رشتہ دار تو ضرور ہے۔ یہ شام میرا ماما، میرا ماموں ہے، اس کو آپ میرے حوالے کریں۔
جو جس کا رشتہ دار ہے اس کافر کو اس کے رشتہ دار کے ہاتھ سے قتل کروائے، اور سب سے پہلے میرے ماموں کو میرے حوالے کرے۔ اب ماموں ہے، بڑی عزت کا مقام ہے، لیکن عزتیں ساری اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ حضور میرے ماموں کو چھوڑ دیں اور باقیوں کے ساتھ جو مرضی کریں، عرض کی حضور میرے ماموں کو میرے حوالے کریں، اور علی کا، عباس علی کا چچا ہے اس کے حوالے کریں، فلاں فلاں کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کریں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آئے ہوئے۔ اب ایسے بندے کے بارے میں اس کے ایمان میں اگر کوئی شک کرنے والا ہو تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس بندے کے اپنے ایمان میں شک ہے۔ اگر اس کے دل میں ایمان کی رمق موجود ہوتی تو کبھی بھی حضور کے ایسے صحابہ کے بارے میں، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، میں نے ابھی ان کی بات نہیں کی، حجۃ الوداع کے بعد جو ایمان لائے میں نے ان کی بات نہیں کی، حضور کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے بھی لوگ آ کر کلمہ پڑھتے رہے، میں نے ابھی ان کی بات ہی نہیں کی۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو ایمان لائے، اس ایمان پر قائم بھی رہے، کہیں پر کوئی ایک حرف بھی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پھر ان کا ایمان بھی کہاں تھا؟ ان کا ایمان مشکل حالات میں تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، مشکل حالات میں قبول کیا۔